بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مجلس جناب علامہ صفی صاحب، باقی قائدین محترم، میرے عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ہمشیرہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ چونکہ شہداؤں کا ذکر جن کا کیا جا رہا، ہم ان دنوں جیل میں تھے جس دوران یہ مسیکرز ہوئے، بڑے مسیکرز 1991 وغیرہ۔ ہم اس وقت جبل پور میں تھے، لیکن اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے اور ہمارا یہ سفر آسان کر دے۔ لیکن ہمارے لیے ایک نیا چیلنج اب آ گیا ہے، جو چیلنج جس کا ہم ابھی اوپر بیٹھے تھے آفس میں، اس پہ بات کر رہے تھے کہ ایک مہم اس وقت مقبوضہ کشمیر میں چل رہی ہے، جس میں یہ شہداء جو ہمارے ہیں، جن کے بارے میں یہ دعویٰ کہ ہمارے شہداء اور حقیقتاً ہمارے شہداء ہیں، ان کی شہادتوں کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا جا رہا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم ان کو جواب دیں، اور کون جواب دے ان کو۔ ہمارا کوئی ان فیملیز سے تعلق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے شہداء جتنے ہمارے ہوئے ہیں اس میں سے 10% شہیدوں کے ساتھ کوئی رابطہ ہے؟ ان کو کوئی جانتا ہے؟ شہید تو شہید ہیں، جو جیلوں میں آپ کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ کسی کا کوئی رابطہ ہے؟ دنیا میں وہی تحریکیں کامیاب رہتی ہیں جن کے شہداؤں کے گھر آباد رہتے ہیں۔ یہ سوچیں، اس پہ بات کریں، اس پہ کہ کیسے کریں گے ہم، کس طرح کر سکتے، کیسے، کون سا رابطہ؟ اگر ہمارا دشمن میرے بھائی کو، جو میرا بھائی شہید ہوا ہے، اس کو ملازمت پرووائڈ کرے گا، میں اس کے گھر خبر پرسی کے لیے بھی نہیں جاؤں گا، تو وہ میرے ساتھ رہے گا یا وہ ان کے ساتھ جائے گا؟ انسان ہے نا جی، مجبور ہے نا، کیا کرے گا؟ یہ تو کوئی 8-10 کی تعداد تو نہیں ہے۔ میں کل ایک سابقہ ڈی جی پولیس سری نگر کا انٹرویو سن رہا تھا، جو 1.25 گھنٹے کا انٹرویو ہے، اور اس میں وہ خود کہہ رہا ہے کہ جی تقریباً 46,000 کشمیری یہاں پہ مارے گئے۔ یہ ہندوستانی پولیس آفیسر کہہ رہا ہے۔ 12,000 CRPF پولیس اور آرمی کے لوگ مارے گئے۔ اسی طرح ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں بیوائیں ہماری ہے۔ مجھے بتائیں نا جی، کیسے؟ یہ سوال ہے نا ہمارے لیے۔ اب جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں، اور میں اس پہ بات کر بھی رہا ہوں جہاں مجھے موقع مل رہا ہے، ہمیں اب یہ اس طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ اب دیکھیں نا، وادی میں اس وقت بحث کیا چل رہی ہے۔ آپ نے تو یہاں پہ 21 تاریخ کا آج منا لیا شہداء کا دن، وہاں کہلوایا جا رہا ہے کہ کشمیری سے مجھے جموں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اب جموں مجھ پہ بوجھ ہے۔ لیکن جموں میں رہنے والا مسلمان اب دوسرا شکار نہ ہو وہاں پہ 47 کی طرح، اس کی فکر کس کو ہے؟ پنڈت نے تو ایک نیگیٹو بلڈ کر دیا ہے کہ کشمیر میرا ہے، کشمیری سپیکنگ میں ہوں اور کشمیر میرا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے، اسے پتہ اس بات کا ہے کہ کشمیر میں اس وقت بھی میجارٹی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ وہ کیسے وہاں رہے گا پھر، اگر جموں الگ ہو گیا، اگر ہونا اس کو الگ ہے۔ لیکن میرا مقصد جو کہنے کا وہ یہ ہے، ایک تو ہمارا کوئی تعلق، کوئی رابطہ اس وقت شہداؤں کے ساتھ نہیں ہے۔ نہ ہمارے جو جیلوں میں لوگ ہیں، لیڈرشپ کے نام تو ہم لیتے ہیں، لیڈرشپ کا ہم بات بھی کرتے ہیں، ان کو وہ بھی جانتے ہیں، ان کے بارے میں شاید وہ بھی کچھ باتیں کرتے ہیں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان بند ہیں، ہزاروں کی تعداد میں گمنام لوگ ہیں۔ پچھلے اس عرصے میں مئی کی جنگ کے بعد جو تقریباً 2,000 لوگ پکڑے گئے ہیں، کسی کے ساتھ کسی کا کوئی رابطہ ہے؟ میری درخواست اپنے بزرگوں سے ہے، اپنے تمام بھائیوں سے ہے، یہ جو یہاں پہ داؤد صاحب نے بات کی ہے، وہ ہمارا ساتھی ہے، وہ اس کو کہیں داؤد صاحب وہ دفتر آیا کرے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کو مہینے کا، اس کو اس دفتر سے کوئی نہیں نکالے گا۔ صفی صاحب ان کو ہر وقت عزت دیتے ہیں، ہم سب ان کو عزت دیتے ہیں، ان کو آفس آنا جانا وہ شروع کر دیں، یہاں پہ ہم سب ہیں، ہماری کون سی یہاں پہ ٹھیکیداری ہے؟ یہاں پہ وہ آئے، یا اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، وہ ہمارا سرمایہ ہے۔ تو میری درخواست آپ تمام بھائیوں سے ہے، صورتحال بالکل انٹائر چینج ہو رہی ہے۔ جو الزامات نہیں، جو حقائق دنیا کو پتہ تھے کہ یہ ہندوستان ظلم کیا ہے ہندوستان نے، اب آج وہ ظلم ہمارے ماتھے پہ لگایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے اس کا جواب ڈھونڈیں،
اور ہمیں ان شہداؤں اور بیواؤں اور یتیموں کا خیال نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے.